من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل مانع مذموم ما خلاہ۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے ایک خطبے میں ایک فقرہ ایسا استعمال کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ قابل غور ہے۔ اس خطبے کے اس ٹکڑے کو، جس کو میں نے آپ کے سامنے عدل کی بحث میں ذکر کیا ہے، یہ جناب سید علی خان مدنی صحیفہ سجادیہ کے شارح ہیں۔ بہت ہی اہم شرح ہے پورے صحیفہ سجادیہ کی، ریاض السالکین کے نام سے۔ بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں سید علی خان مدنی نے، خان بھی اور سید بھی۔ تو خان کیا تھا؟ ٹائٹل تھا ان کا، جو ہندوستان میں ان کے والد صاحب کو ملا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو بھی کہا جانے لگا۔ ان کی بڑی کتابوں میں سے ایک انوار الربیع ہے، جو 8 جلد میں ہے، صرف بدیع اور فصاحت و بلاغت کے اوپر یہ کتاب ہے۔ یہ جو خطبہ امام کا اس ایک ٹکڑے کو یہاں پہ نقل کیا ہے، وہ در حقیقت مولا امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا کی شرح میں ذکر کیا ہے۔ مولا امام فرماتے ہیں الہنا و سیدنا، یعنی خطاب کر رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام خداوند متعال کو، اور کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے، ان عفوتا عنا، اگر تم نے ہمیں معاف کر دیا، ہم سے جو خطائیں غلطیاں معصوم امام سے تو نہیں ہوتی، ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ فبفضلک، اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تو یہ تیرا فضل و کرم ہے، مستحق کے بخشش ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے جو گناہ کیا ہے وہ تیری عظمت کے مقابل میں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے فبفضلک، یہ تیرا فضل و کرم ہے۔ وَإِنْ عَذَّبْتَ، لیکن اگر تو عذاب کرے ہمارے جرم، ہمارے گناہوں کے بعد، فبعدلک، تو یہ تیری عدل کی بنیاد پر ہے۔ یعنی ہم عذاب میں اگر مبتلا کیے جاتے ہیں اپنے گناہوں کے، چاہے جتنے گناہ یا چاہے جتنی سزا ہمیں ملے، اس عذاب پر ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں، یعنی یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری نعمتیں، سارا وجود اس کا دیا ہوا ہے، اب وہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اپنی معرفت اور اپنی عبادت کا، بجائے عبادت کے، بجائے معرفت کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے امام فرماتے ہیں ان عفوت فبفضلک، اگر تو نے معاف کر دیا تو یہ تیرا فضل و کرم ہے، ہم لائق بخشش نہیں ہیں۔ وَإِنْ عَذَّبْتَ، لیکن اگر تو نے ہمیں عذاب میں مبتلا کیا ہے تو ہم اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ جتنا بھی تو ہمیں عذاب میں مبتلا کرے، دنیا میں، برزخ میں، احتضار کی حالت میں، مرنے کے بعد میدان محشر میں، جہنم میں ڈال کر کے خدا نہ کرے، جتنا بھی تو ہمیں معذب کرے گا، ذرہ برابر بھی اس میں تو ہمارے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فبعدلک، یہ تیری عدل کی بنیاد اور عدل کا تقاضا ہوگا۔ اس سے بہت بڑی بات سامنے آتی ہے، کیا کہ اگر اللہ ہمیں کسی بھی طریقے سے کسی بھی مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے، کسی بھی بلا میں ہم گھر رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، زندان میں ڈالے جا رہے ہیں، یا مرنے کے وقت حالت احتضار میں سکرات موت کا شکار ہیں، شدید بول نہیں پا رہے ہیں، زبان بند ہو گئی ہے، یا مرنے کے بعد مولا امیر المومنین السلام کا وہ بیان میں کہیں نقل کر چکا آپ لوگوں کے سامنے، من مات قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی، قیامت آئے گی، وہ قیامت کبریٰ درست ہے، قیامت صغریٰ بھی ہے، قیامت کبریٰ بھی ہے، لیکن واقعی طور پہ جو مرا اس کی قیامت شروع ہو چکی ہے۔ گویا آخرت کے پہلے دن حالت احتضار میں جو ہوتا ہے، تو دنیا کا آخری دن ختم ہونے والا ہوتا ہے، آخرت کا پہلا دن شروع ہوتا ہے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے، برابر آپ سنتے رہتے ہیں۔
اور امیر المومنین تو صریحی طور پہ فرما رہے ہیں من ماتا قامت قیامت ہو. خیر، تو اب اگر ہمیں دنیا میں بلاؤں میں مصیبتوں میں گرفتار کرے، جیل ہو جائے، ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، حالت احتضار میں مصیبت میں گرفتار ہوں، دوزخ سے پہلے برزخ کی زندگی میں، پھر اس کے بعد میدان محشر میں، پھر قیامت میں، اور خدا نہ خواستہ جہنم میں جو ڈالے جائیں گے، وہ سب کے سب کیا ہوگا؟ فب عدل کا، وہ تیرے عدل کی بنیاد پر ہے. چھوٹی سی بلا سے لے کر کے بڑے سے بڑے عذاب جو جہنم ہے، اس تک کسی بھی مرحلے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے. تو اب یہاں پہ توجہ کریں، امام کیا فرماتے ہیں؟ اسی امام سجاد علیہ السلام کے اس ٹکڑے کی وضاحت کرتے ہوئے سید علی خان مدنی امام علیہ السلام کے خطبے کا یہ فقرہ ذکر کرتے ہیں. کل مانع، ہر آدمی اس کے دروازے پہ گئے آپ چندہ لینے کے لیے یا بھیک مانگنے کے لیے، خدا نہ کرے، یا کسی سے کوئی چیز کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں اور اگر اس نے نہیں دیا تو مذموم، ہر مانع، ہر رکاوٹ پیدا کرنے والا، ہر نہ دینے والا مذموم ہے، اس کی مذمت کی جا سکتی ہے. اللہ کہ نہ ہو تو وہ کہاں سے دے گا؟ لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ دے سکتا ہے، بڑا پیسے والا ہے، بھرا پڑا ہے، اور وہ آپ کو 10 روپیہ بھی نہیں دے رہا ہے مثلا، تو کل مانع مذموم، ہر منع کرنے والا، ہر نہ دینے والا، ہر روکنے والا قابل مذمت ہے. ما خلا ہو، سوائے خدا کے. یعنی کیا؟ یعنی خدا سے آپ روز مطالبہ کرتے ہیں پانچوں نماز کے بعد، خدا یہ دے دے، وہ دے دے، 10 سال سے، 20 سال سے، اور نہیں ملتا. پھر کہے کا خداوند متعال جواد ہے، سخی ہے، ارحم الراحمین ہے، معطی ہے، محسن ہے. اتنے ایک الفاظ ہم دعائے جوشن کبیر میں، دیگر کلمات میں استعمال کرتے ہیں. ہے صحیح، اگر ایک پیسے والا ہو اور آپ اس کے دروازے پہ جائیں، 1 دن، 2 دن، 10 دن، 20 دن، 50 دن، سال بھر سے آپ اسے مانگ رہے ہیں اور اس نے کچھ آپ کو نہیں دیا، 2-4 دن کے بعد تو جو غیرت دار ہوگا جائے گا ہی نہیں. لیکن اگر بہت ہی گرا ہوا آدمی جا کر کے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، مانگ رہا ہے، اسے کچھ نہیں مل رہا ہے، سال بھر کے بعد تو بہت بڑا فقیر بھی چھوڑ دے گا اس کے دروازے پہ جانا. ہم آپ روزانہ خدا سے کچھ نہ کچھ مطالبہ کرتے ہیں، ملتا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، ہمارا وجود ہے، نعمت وجود بھی، حیات، صحت و سلامتی وغیرہ وغیرہ بہت کچھ دیا ہے. لیکن جو ہم مطالبہ اس سے کر رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دے رہا ہے، امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ما خلا ہو، سوائے خدا کے، ہر پیسے والا اگر آپ کو نہیں دے رہا ہے، ہر مستحق جو جس سے مانگ رہا ہے اگر اسے وہ نہیں مل رہا، وہ مذموم ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے، مذمت کی جا سکتی ہے. امام لقمہ دے رہے ہیں ہمیں، کل مانع مذموم، ہر منع کرنے والا ما خلا، سوائے خداوند متعال کے، سوائے خدا کے اس سے آپ روز مانگیں. پوری عمر بیت جائے جیل سے رہا ہونے کے لیے مثلا، یا کسی بیماری سے دوری اور بلا و مصیبت ٹالنے کے لیے، یا نعمت اولاد، یا کچھ بھی آپ مانگ رہے ہیں، ہمارے اوپر حکم ہے، ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم روز مانگیں. دعا ہم کو کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. معصومین کی روایات سے ثابت ہے کہ وجوب کی حد تک دعا کرنا ہے، کہ اگر ہم دعا نہیں کریں گے خدا ہماری طرف التفات نہیں کرے گا. قرآن مجید کی آیت بھی ہے صحیح. مگر امام کیا فرماتے ہیں؟ ایک ذات ہے اس کائنات میں کہ جس سے بار بار مانگا جائے نہ دے تب بھی ہم اس کی مذمت نہیں کر سکتے، اور وہ ہے کیا؟ خداوند متعال. اس مطلب کو امام رضا علیہ السلام نے اور زیادہ واضح کیا ہے. امام حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، طواف کر رہے تھے. عام طور سے طواف میں بولا نہیں جاتا، بات نہیں کی جاتی، ورد کرتے رہیں یا دعا جو بتائی گئی ہیں وہ سب. لیکن کبھی کبھی اصحاب ائمہ بعض چیزیں ایسے ہی موقع پر طواف کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد، اور امام سے طواف کرتے کرتے پوچھ لیا مولا فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کیسے ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، اور معصومین علیہ السلام جواب دیتے تھے. تو یہ بتا رہا ہے کہ طواف کار خیر، یعنی اگر صدقہ و خیرات دینا ہے، یا خیر علمی،
خیرات علم اگر عطا کرنا ہے کوئی معنی نہیں، وہ بھی عبادت ہے جو آپ ورد کر رہے ہیں، اور یہ بھی عبادت ہے جو آپ سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ تو ایک سائل نے موقع غنیمت جانا، امام کی خدمت میں پہنچا طواف کرتے کرتے، اس نے کہا مولا یہ جواد کا معنی کیا ہے؟ تو جواد کیا ہے؟ فعال کے وزن کے اوپر جواد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جواد کلمہ زیادہ۔ تو یہ جواد یعنی جود و سخا کرنے والا، سخاوت کرنے والا، عطا کرنے والا، احسان کرنے والا، دینے والا، یہ جواد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا، مفہوم کیا ہے؟ کیا وہ عرب نہیں جانتا تھا جود کا معنی، جواد کا معنی جانتا تھا، لیکن وہ حقیقت تک پہنچنا چاہ رہا تھا، اور اس کا ذکر بھی نہیں ہوا ہے نام۔ احمد بن اسماعیل راوی جو ہیں، جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے، ان کا نام ذکر ہوا ہے۔ تو اس نے طواف کرتے کرتے امام سے یہ پوچھ لیا۔ امام نے کہا دیکھو تمہارے سوال کی دو جہت ہے۔ ایک جہت تو یہ بنتی ہے کہ تم جواد جو پوچھ رہے ہو خدا کی صفت، خالق کی صفت جان کر کے پوچھ رہے ہو، یا نہیں مخلوقات کے بارے میں پوچھ رہے ہو، مخلوقات میں سے کون جواد ہے، کس کو ہم سخی کہہ سکتے ہیں، کس کو ہم محسن کہہ سکتے ہیں، منت گزار کہہ سکتے ہیں، نعمت دینے والا کہہ سکتے ہیں۔ امام نے خود ہی اس کے سوال میں دو گوشہ کر دیا ہے، دو جہت، دو سوال کر دیا۔ یا یہ مخلوقات کی صفت کے طور پہ تم جواد کا معنی پوچھ رہے ہو، یا خالق کی صفت کے طور پر تم جواد کا معنی پوچھ رہے ہو۔ سنو، اگر مخلوقات کے سلسلے میں یہ تمہارا سوال ہے کہ کون جواد ہے، تو ایک جملے میں امام نے واضح کر دیا، الجواد هو الذی یؤدی مفترض اللہ علیہ۔ ہر وہ آدمی صرف سخی نہیں، بہت بڑا سخی ہے۔ جواد کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ سخاوت رکھنے والا۔ وہ شخص، وہ انسان، وہ مومن بڑا سخی ہے کہ جو کچھ حقوق اللہ نے، فرائض اللہ نے اس کے اوپر واجب کیے ہیں، بس انہی واجبات کو ادا کر دے۔ مستحبی صدقات نہ دے، فقیروں کو نہ دے، مانگنے والوں کو نہ دے، جو فرض ہے اس کے اوپر، حقوق الہی ہو یا حقوق عباد۔ حقوق الہی میں زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اور جو کفارے وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب حقوق الہی میں سے ہیں۔ اور حقوق الناس مثلا ارث کا تو مرنے کے بعد ہوگا، جو بھی اس کے اوپر حق ہے، اولاد ہے تو ان کا حق نان و نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کا نان و نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، یا قریبی رشتہ دار بہت خستہ حال ہیں، یہ صاحب حیثیت ہے، ان کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، الی آخر مسلمانوں کا حق ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ جواد کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس نے جواد پوچھا، کلمہ جواد استعمال کیا تھا۔ امام نے کہا الجواد هو الذی یؤدی، وہ شخص ہے کہ جو ادا کر دے۔ کیا ادا کر دے؟ مفترض اللہ علیہ، جو کچھ اللہ نے اس کے اوپر فرض کیا ہے۔ اب یہ فرض دو قسم کا ہے، ایک فرض حقوق مالی وغیرہ ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، کفارات ہیں، یا کوئی جرم کیا ہے اس کی تعزیر ہے، عدیت دینی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کیا ہے؟ حقوق اللہ ہیں، جس میں بندوں کا بھی حق ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہے یہ حقوق اللہ، کفارات وغیرہ۔ اور دوسرے حقوق کیا ہیں؟ وہی جو یعنی واجبات کی ادائیگی کرنا، وہ بھی ضروری ہے، محرمات سے بچنا وہ بھی۔ یہاں پہ مفترض اللہ علیہ کہہ کے امام نے سمجھ لیا۔ پھر اس کے بعد امام اس کی طرف متوجہ ہو کر کے دوبارہ کہتے ہیں، اور اگر یہ تمہارا سوال خدا کے بارے میں، خالق کے بارے میں ہے، تو سنو، خداوند متعال کسی فہو الجواد، عبارت یہ ہے فہو الجواد ان اعطا، خداوند متعال تب بھی جواد ہے، حالانکہ جواد کے صیغہ مبالغہ، جواد ہے، سخی ہے، محسن ہے، منت گزار ہے، عطا کرنے والا ہے، موتی ہے۔ فہو الجواد ان اعطا وہو الجواد ان منع، اگر نہ دے تب بھی خداوند متعال جواد ہے، ساری دنیا کو دے رہا ہے، مجھے ایک کو مثلا نہیں دے رہا، عطا نہیں کر رہا جو چیز میں مانگ رہا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسے امام علی علیہ السلام والے بیان کو مد نظر رکھیے گا، وہ بھی وضاحت ہے امام سجاد علیہ السلام کے بیان کا، کی وضاحت کے طور پہ سید علی خان مدنی نے کہا کل مانع مذموم سوائے خدا کے۔ آپ روز گڑ گڑا کر کے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے
گھر والوں کس کے لیے بھی کچھ مانگے اور خدا نہ دے، 50 سال سے آپ مانگ رہے ہیں نہ دے، ایک لفظ بھی مذمت کا استعمال کریں گے، حکم امام امیر المومنین کے خلاف ہوگا۔ کلو مانع مذموم ما خلا ہو، سوائے خدا کے، یعنی خدا اگر نہیں دے رہا ہے تب بھی اس کی مذمت نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وضاحت چاہیے، وضاحت امام رضا علیہ السلام کے جملے سے ہو رہی۔ کیا؟ اس نے پوچھا تھا کہ جواد کسے کہتے؟ امام نے کہا علیکم السلام، وہ آدمی بھی سخی ہے جو صرف اپنے واجبات عطا کر رہا ہے، علیکم السلام، خوب کما رہا ہے، اپنے اہل و عیال کے اوپر خوب خرچ کر رہا ہے، کسی کو نہیں لٹا رہا، نہیں دے رہا، ایک پائی بھیک بھی نہیں دیتا ہے، آپ اس کی مذمت نہیں کر سکتے۔ وہ امام رضا علیہ السلام کی نگاہ میں صرف سخی نہیں، جواد ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو آدمی جو کچھ اس کے اوپر فرض ہے، اب وہ فرض بھیک مانگنے سے بھی فرض ہو جاتا ہے، مومن کے طلب کرنے سے، مسلمان کے مانگنے سے اور بات ہے، لیکن اگر جو اس کی گردن پہ واجبات ہیں، خمس ہیں، زکوٰۃ ہیں، کفارات ہیں، وغیرہ وغیرہ ہیں، ان سب کو اگر وہ ادا کر دے تو وہ جواد ہے۔ مگر خدا کے لیے اگر تمہارا سوال ہے تو سنو، فَهُوَ الْجَوَادُ إِنْ أَعْطَى وَهُوَ الْجَوَادُ إِنْ مَنَعَ، دے تب بھی جواد ہے، آپ یا محسنوں کہیے یا جوادوں کہیے یا معطی وغیرہ وغیرہ جو بھی کلمات عطا کرنے والے ہیں، تب بھی آپ کو کہنا ہے، بھلے ہی دل نہ مانتا ہو، لیکن امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِن مَنَعَ وَهُوَ الْجَوَادُ إِن مَنَعَ، نہ دے تب بھی وہ جواد ہے۔ ویسے ہم جواد کسی کو کہہ سکتے ہیں، آدمی کو جو ہمیں روز ہم اس سے ایک چیز طلب کر رہے ہیں، 10-20 دن تک مانگا، فون کیا، پہنچے دروازے پہ اس نے منع کر دیا، نہیں دیا، تب اس کو آپ جواد کہیں گے؟ اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ ڈالیں گے آپ۔ لیکن خدا وند متعال کے لیے امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں فَهُوَ الْجَوَادُ إِنْ آتَى وَهُوَ الْجَوَادُ إِنْ مَنَعَ۔ امام رضا علیہ السلام نے فرما تو دیا، لیکن ہم آپ ہوتے تو فوراً سوال کر لیتے یہ کیا بات ہوئی، ہمیں نہ دے تب بھی ہم اسے یا جوادوں کا ورد کریں، یا محسنوں کا ورد کریں۔ احسان یعنی وہی نعمت دینے والا، احسان کرنے والا، اردو والا احسان نہیں، یا معطی یا محسن یا سخی یا جواد، کتنے کلمات اس طرح کے ہیں، سب بھی ہم کہیں۔ ہم آپ ہوتے تو سوال کر لیتے امام رضا علیہ السلام سے، مولا یہ آپ کیسے فرما رہے ہیں، ایک عام آدمی نہ دے تو ہم اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ ڈالیں گے، آپ ہم سے سخی کہلوا رہے ہیں، خدا کو جواد کہلوا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا سنو، لِأَنَّ، اس لیے کی دلیل یہ ہے، ان آتاک ما لیس لک، خداوند متعالی اگر دے نعمت وجود، ہم مستحق تھے پیدا ہونے کے، ہمیں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو اولاد کی شکل میں جوان دے دیا۔ امام کیا فرمائے، لِأَنَّ، کیونکہ لِأَنَّ اللہ عز وجل ان آتاک ما لیس لک، حقدار تھوڑی تھے، کوئی مزدوری دن بھر کی تھی کہ جو اس کے بعد مزدوری کا شام کو انتظار ہے 10 20 25 50 ہزار۔ ان آتاک، کیونکہ خداوند متعالی اگر دے رہا ہے تو تم اس کے مستحق نہیں تھے، وہ تو اس کا فضل و کرم ہے کہ تمہیں نعمت وجود دینے کے بعد اب آپ کو روزی روٹی بھی دے رہا ہے، نوکری بھی لگ رہی ہے، ذاکری بھی کر رہے ہیں، دھندا اچھا چل رہا ہے ہر قسم کا، میں صرف ذاکری کو نہیں کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد وَإِن مَنَعَكَ، وَإِن مَنَعَكَ مَا لَيْسَ لَكَ، بہت عبارت کی توجہ کریں، اگر دے تو یہ اس کا فضل و کرم ہے، کیوں؟ ما لیس آتاک ما لیس لک، وہ تمہارا حق تھوڑی تھا، تمہیں نعمت وجود دی، آنکھ دی، کان دیے، ہاتھ دیے وغیرہ وغیرہ سب دیے ہی، پلس آپ اس سے جو مثلا بیٹا مانگ رہے ہیں، بیوی مانگ رہے ہیں اور چیزیں مانگ رہے ہیں، یہ جو مانگ رہے ہیں یہ آپ کا، ہم آپ کا حق نہیں ہے، دے رہا ہے خداوند متعال، یہ اس کا فضل ہے، عدل نہیں۔ وَإِن مَنَعَكَ، لیکن اگر اس نے نہیں دیا تب بھی جواد ہے، مولا امام رضی اللہ علیہ وسلم کیسے جواد ہے؟ وَإِن مَنَعَكَ مَا لَيْسَ لَكَ، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو چیز تمہیں نہیں دے رہا ہے نا، دو وجہ، ایک یہاں وجہ بتائی گئی، ایک وجہ دوسری روایت میں، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ وَإِن مَنَعَكَ مَا لَيْسَ لَكَ، وہ تمہارا حق ہی نہیں تھا، اس لیے تمہیں نہیں دیا۔ اب آپ
کسی آدمی کے دروازے پہ پہنچ جائیں، کوئی ایک چیز اس کے پاس بیچارے کے پاس ہے، آپ مانگ رہے ہیں اس سے، آپ کا چہیتا، آپ اس کے چہیتے ہوتے، ہو سکتا ہے اٹھا کے دے دیتا، لیکن آپ اس سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو اس کے پاس ایک ہی عادت ہے، وہ اس کے بچوں کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، ایک دن نہیں 10 دن بھی مانگے نہ دے، آپ اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، صحیح ہے۔ خداوند متعال جو ہمیں عطا کرتا ہے وہ اس کے فضل و کرم سے ہے، اور جو نہیں دیتا وہ کیا ہے، ما لیس لک، یعنی ہمارا وہ حق نہیں تھا اس لیے ہمیں نہیں ملا۔ آپ 100 سال تک اگر کسی چیز کو خدا سے مانگتے رہیں اور نہ دے تو یہ سمجھ جائیے کہ وہ آپ کا حق نہیں تھا۔ یہ امام رضا علیہ السلام نے یہاں بیان کیا اور دونوں کی دلیل بھی بتا دی، دے تب بھی جواد، نہ دے تب بھی جواد، آپ کو ورد کرنا ہی ہے، یا جوادو یا جوادو یا محسن یا محسن کہنا ہی ہے، کیونکہ خدا مطلب واقعی جواد ہے، دے رہا ہے تب بھی، نہیں دے رہا ہے کیونکہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ دوسری جگہ روایت میں آیا ہے، اس کا الفاظ مجھے یاد نہیں رہے، وہ یہ کہ اگر نہیں دے رہا ہے تو یہ بھی اس کا فضل و کرم ہے، کیونکہ تمہاری مصلحت میں نہیں ہے، دماغ خراب ہو جائے گا، پا گئے تو دماغ خراب ہو جائے گا، یہ سمجھانے کے لیے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ یعنی کیا، جس چیز کو ہم نے خدا سے مانگا، طلب کیا، عدل و انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ مانگتے دے دیتا، لیکن 4-5 سال سے مانگ رہے نہیں دے رہا اچھی سی بیوی، تو کیا ہے، ہماری مصلحت میں نہیں ہے، مصلحت ہوگی تو خدا عطا کر دے گا، نہیں ہوگی تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اس چیز کے، اس شے کے مستحق نہیں تھے۔ 2 وجہ ہو گئی، ایک یہ کہ ما لیس لک، حق ہی نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ ہماری مصلحت میں نہیں ہے۔ کتنے ایسے مومنین ہیں میدان محشر میں بہت خوش ہوں گے، کاش خدا نے یہ جو دال روٹی دیتا تھا وہ بھی نہ دیتا۔ میدان محشر میں، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ میدان محشر میں خدا سے یہ کہیں گے پالنے والے، یہ بھی نہ دیتا تو اچھا تھا، نہیں بھوکے زیادہ رہتے، مصیبتیں زیادہ جھیل کر کے آتے تو یہاں کتنے درجات مقامات ملتے۔ تو وہ مومنین جو تنگ دستی میں تھے دنیا میں، وہ میدان محشر میں بہت خوش ہوں گے، کیونکہ ان کو جو یہاں محروم رکھا گیا ہے اس کو اس کا ہزاروں لاکھوں گنا وہاں پہ میدان محشر میں ملے گا، اس لیے وہ کہیں گے کاش اور بھی بھوکے رہتے، کاش اور بھی محروم رہتے۔ واضح ہے۔ مقابل میں خداوند متعال، اور یہ جو تفضل کی بات میں نے کی اس کے اوپر توجہ رکھیے گا، جب بھی خداوند متعال ہمیں کوئی بھی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس کا فضل و کرم ہے، ہم مستحق ہونے کے بعد نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کو بہت اچھا مانتا ہے خدا، ہم دوسروں کے بنسبت خدا کے بہت پیارے ہیں اس لیے ہم کو چیزیں مل رہی ہیں، نعمت عقل، نجف میں مثلا رہنا، اچھی زندگی، خانوادے کے لیے کوئی پرابلم نہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم مستحق تھے۔ علیہ السلام، ان آتا کا ما لیس لک، اصلا وہ ہمارا حق نہیں ہے مگر خدا نے دیا ہے، یہ جو دیا ہے یہ کیا ہے، تفضل ہے، کرم ہے۔ اور اس سلسلے میں متعدد روایت تفضل اور فضل کے باب میں آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو روایتیں مل جائیں گی۔ مقابل میں ہم جو کرتے ہیں وہ بڑا خطرناک کام ہے، اور میں کہاں سے شروع کروں، لیکن بہرحال 5ویں امام کے صحابی، 6 امام کے زمانے میں ان کا انتقال ظاہراً ہوا ہے، جناب زرارہ کے بھائی، 7-8 بھائی تھے یہ لوگ، سب کے سب پہلے سرکاری مذہب والے تھے، بعد میں جو ہے اہل بیت کے ایسے چہیتے ہوئے کہ معصومین علیہ السلام نے ان کو بہت سراہا ہے۔ زرارہ کے بھائی بڑے بھائی ہیں حمران ابن آین، میں نام ان کا پہلے بھی لے چکا ہوں۔ ایک مرتبہ امام میں باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں مولا کتنا اچھا رہتا ہے جب ہم لوگ آپ کی خدمت میں موجود ہوتے ہیں، درس و بحث و حدیث، روایت، تفسیر، دینی باتیں، شریعت کی باتیں جب آپ کے سامنے ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی، مال و دولت سے کی طرف توجہ نہ کرنا، آخرت کی طرف جذب ہونا، اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں مولا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو زہدنا فی الدنیا، اصل دنیا میں ہم پارسا، بہترین زاہد و پارسا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا متقی و پرہیزگار سمجھنے لگتے ہیں۔ کأننا، عبارت اگر صحیح سے یاد ہو تو کأننا نرا دار الآخرت، گویا کہ ہم آخرت دیکھ رہے ہیں، والجنت والنار، جنت و جہنم کو جیسے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے آپ لوگ بیان کرتے ہیں چیزوں کو
کہ ہمارے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے کہ گویا ہم آخرت کو دیکھ رہے ہیں، جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کی بزم سے خرجنا هذه البیوت، اپنے اپنے گھروں میں ہم جب جاتے ہیں تو وہ جو حالت ہماری تھی، وہ جو رقت قلب ہم کو حاصل ہوئی تھی، وہ جو بے رغبتی دنیا سے اور رغبت آخرت کی طرف پیدا ہوئی تھی، وہ ہوا ہو جاتی ہے۔ گھر پہنچتے ہیں، تاجروں سے ملتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو وہ حالت ہماری باقی نہیں رہ جاتی۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا سنو، یہ تمہارا اپنا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پرانا ہے۔ پیغمبر اسلام کے اصحاب پہنچے ایک دن، سب کے سب کہنے لگے یا رسول اللہ نخاف علینا النفاق، ہمیں اپنے اوپر اپنے حق میں منافقت کا خوف ہے، کہیں ہم لوگ منافق تو نہیں ہیں۔ بعض اصحاب اچھے جو تھے وہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام حمران کو سمجھا رہے ہیں، یہ تمہاری حالت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، جو اچھی حالت پیدا ہوتی ہے ہماری بزم میں، نکلتے ہو تو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ وہ میں نے سب بات چھوڑ دی، فوراً امام نے کہا کہ یہ اصحاب پیغمبر کی بھی یہی حالت تھی، جب وہ بزم پیغمبر میں ہوتے تھے خود ہی پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اصلاً لوگوں کے ہاتھ میں وہ جو اموال، ثروت و مال و دولت ہے، اس سے ایک دم ہماری جو ہے توجہ ختم ہو جاتی تھی، زاہد و پارسا اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے، دنیا داری سے دور آخرت کی طرف ہمارا رجحان ہوتا تھا۔ عبارت یہ ہے اس طرح سے، گویا کہ ہم دار آخرت کو، جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر اے اللہ کے رسول آپ کی بزم سے نکلے اور ان گھروں میں داخل ہوئے۔ ایک عبارت ہے وَشَمَمْنَا الْأَوْلَادِ، شم یعنی سونگھنا، اور جب ہم اپنی اولاد کو سونگھتے ہیں یعنی پاتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے نہال ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ وَرَأَيْنَا الْعَيَالِ، اہل و عیال کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ساری حالت سابقہ جو آپ کے برز میں ہوتی تھی وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ نخاف علینا النفاق، مولا اے اللہ کے رسول کہیں یہ منافقت تو نہیں، نفاق تو نہیں ہے؟ سوال اب بجا ہے، حمران نے بھی سوال کیا اور پیغمبر سے بھی سوال کیا گیا۔ تب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو جب تم میری بزم سے نکلتے ہو تو شیطان کا فوکس تمہارے اوپر زیادہ ہو جاتا ہے، وسوسہ اس کا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مومنین کو دیکھتے ہو لیکن اس کے باوجود تاجر مسلمان ہے، مومن ہے، اہل و عیال تمہارے مومن ہیں، بچے، مگر شیطان جو ہے ہر زاویے سے وارد ہوتا ہے، تمہارے اوپر وسوسہ کرتا ہے۔ یہ خطوات شیطانی ہے، وسوسے شیطانی، اس سے پریشان نہ ہو۔ اگر گناہ کر لو تو توبہ کرو۔ اب میں یہاں چاہتا ہوں کہ عبارت اگر یاد رہی تو میں لکھے ہوئے ہوں گا۔ پیغمبر اسلام نے ان اصحاب سے کہا کہ نہیں یہ نفاق نہیں ہے، تمہاری حالت چینج ضرور ہو جاتی ہے، لیکن سنو، لو تدوموا علی الحالۃ التی اوصفتم یا وصفتم انفسکم بہا، وہ جو میرے بزم میں تمہارے اوپر حالت طاری ہوتی ہے، گویا کہ تم جنت و جہنم اور آخرت کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ لو تدیموا یا لو تدوموا، تدوموا ہے ظاہرہ، لو تدوموا، اگر اسی حالت کے اوپر باقی رہو، دو فائدہ ہوگا ہم آپ کے لیے بھی ہے، یہ صرف اصحاب پیغمبر کے لیے نہیں تھا۔ ہم آپ مسجد معصومین کی بارگاہ میں، حرم وغیرہ میں پہنچتے ہیں، جو حالت طاری ہوتی ہے، اور خاص طور سے جب خلوص کے ساتھ پاک و پاکیزہ ہو کر کے آداب کے ساتھ ہم جب معصومین کی بارگاہ میں ان کو حاضر و ناظر جان کر کے جب پہنچتے ہیں تب کیفیت اور ہوتی ہے، اور یوں ہی چلے گئے سیلوٹ مارا واپس آئے، اس کی فرق ہے، کوئی لاگ لپیٹ والی بات ہے، حقیقت ہے۔ صحیح سے جاتے ہیں تو دوسری کیفیت ہوتی ہے شب جمعہ، اور اگر گئے ہیں کسی دوسرے کام سے اور ایک سلام بھی کر لیا تو اس کا ثواب میں بھی فرق ہے اور حالت میں بھی فرق ہے۔ توجہ کریں، پیغمبر فرماتے ہیں لو تدیموا علی هذه الحالۃ التی وصفتم انفسکم بہا، یہ جو حالت تم نے توصیف کی ہے کہ میری بزم میں تمہارے نفس کے اوپر رقت طاری ہو جاتی، جنت و جہنم وغیرہ کو دیکھ رہے تھے، اگر اس کے اوپر باقی رہو، توجہ، باقی رہو، پہلا لصافحتکم الملائکۃ، ملائکہ آ کر کے تم سے مصافحہ کریں گے۔ یہ پیغمبر
صرف کیا نام ہے ہم کو اپنی کھانے میں لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا حقیقت کہہ رہے ہیں؟ حقیقت ہے یہ لصافحتکم الملائکۃ، ملائکہ آ کر کے تم سے مصافحہ کریں گے۔ امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے ملائکہ ہم سے مصافحہ کریں گے، ہم نہیں، ہم سے، مبالغہ نہیں۔ ایک اٹھا کر یہ کتاب دیکھیے، چوتھی جلد میں شاید میں نے ذکر کیا، دعا کریں جلدی چھپ جائے آخری پول۔ لصافحتکم الملائکۃ، پہلا فائدہ یہ ہوگا مگر یہ حالت باقی رہے، بیوی بچوں میں جانے کے بعد شیطانی وسوسے نہ آ جائیں۔ واجب ادا کرنا اور بات ہے، لیکن بیوی بچوں کے پاس بھی جانا ہی نہیں کہ صحرا میں چلے جائیں روحانیت اختیار کریں، یہ بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اسی حالت میں برقرار رکھو، گھر میں پہنچنے کے بعد، بزم میں پہنچنے کے بعد، ماحول اور دوسری جگہوں پہ پہنچنے کے بعد بھی اگر اس حالت کو اپنی باقی رکھو، خود باقی رکھو، تو کیا ہے پہلا فائدہ لصافحتکم الملائکۃ۔ دوسرا فائدہ وَمَشَيْتُمْ عَلَى الْمَاءِ، اور تم پانی کے اوپر بھی چلو گے۔ حضرت عیسیٰ والا واقعہ میں نے ذکر کیا تھا کہیں آپ لوگوں کے سامنے، کہ صحابی آ کر کے پیغمبر سے کہہ رہا، ارے حضرت عیسیٰ تو پانی پہ بھی چلتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے کہا لَوْ زَادَ ایمانہ لَمَشَىٰ عَلَى الْهَوَاءِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر صاحب کتاب و شریعت وغیرہ ضرور تھے، لیکن ان کے یہاں گنجائش اضافہ ایمان کی تھی۔ ایک ذات ہے ایسی جس کے یہاں ایمان میں، یقین میں ذرہ برابر بھی سارے حجابات ہٹا دیے ہیں تب بھی، تو یہیں سے سمجھ لیجئے کہ کون افضل ہے۔ وہ جس کے یہاں یقین کی گنجائش ہے، ایمان کے اضافے کی گنجائش ہے، یا وہ جس کے یہاں کوئی گنجائش نہیں، وہ افضل ہے۔ خیر کیا وَمَشَيْتُمْ عَلَى الْمَاءِ، تو تم جو ہے کیا ہے پانی پہ بھی چلو گے، یعنی مومنین اگر اس حالت کو جو خدمت پیغمبر میں ہونے کے بعد ان کے اوپر طاری ہوتی تھی، یا ہم آپ کی جو معصومین کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد بہترین حالت طاری ہوتی ہے، اگر ہم اس کو باقی رکھیں، پختگی پیدا کریں، تو کیا ہوگا لصافحتکم الملائکۃ ومشیتم علی الماء۔ یہ بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک بات اور کہی ہے، وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس چیز کو میں نے پہلے کبھی جامع السعادات 3 جلد میں بھی ہے، 1 جلد میں بھی چھپی ہے، ملا نراقی کی، ملا احمد نراقی یا مہدی نراقی، ایک باپ ہے، ایک بیٹے ہیں، ایک احمد نراقی، ایک مہدی نراقی، ایک نے فارسی میں لکھی، ایک نے عربی میں لکھی ہے، باپ بیٹے نے، جامع السعادات معراج السعادات۔ دونوں اخلاق کی بہت بہت زبردست کتاب ہے، ہمارے آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ تو وہاں پہ یہ روایت میں نے بہت پہلے دیکھی تھی، شاید 25-30 سال ہوا جب میں نے دیکھی تھی۔ حالانکہ یہ روایت کافی میں بھی موجود ہے، دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، بہار کی 6 جلد میں بھی موجود ہے۔ کیا پیغمبر اسلام اصحاب کو یہ واضح کرنے کے بعد کہ تم کو اپنی حالت کو برقرار رکھنی چاہیے۔ کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ جب باہر نکل کے بزم پیغمبر تھے، اس حالت کو برقرار رکھیں کیسے؟ بیوی بچوں سے سب سے مل رہے ہیں، لیکن دل میں خیال ہے کہ ہم آخرت، ہمارے سامنے آخرت بھی، عذاب بھی، وغیرہ وغیرہ، تو باقی رکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں خداوند متعال نے اگر سارے بندے 2 چیز ٹھان لیں، ایک سب کے سب گناہ کریں کوئی توبہ نہ کریں، سب کے سب گناہ کریں کوئی توبہ نہ کریں، دوسرے سب کے سب اچھے ہو جائیں کوئی گناہ نہ کریں، یہ دونوں ممکن نہیں ہیں۔ سب کے سب اچھے ہو جائیں کوئی گناہ نہ کرے، سب معصوم گویا ہو جائیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور دوسری کیا، سب کے سب گناہ کریں مگر توبہ نہ کریں۔ تو خداوند متعال توبہ کو بندوں سے، استغفار کو بندوں سے اتنا پسند کرتا ہے کہ لخلق اللہ خلقا یذنب ویستغفر اللہ فیغفرہم۔ خداوند متعال اگر یہ ٹھان لے سارے بندے کہ ہم تو صرف گناہ کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، تو خداوند متعال اس خلائق کو چھوڑ دے گا، دوسری مخلوقات پیدا کرے گا۔ یا سب کے سب زاہد و پارسا ہو جائیں، کوئی گناہ نہ کرے کہ توبہ کرنا پڑے، تب بھی ان کے اوپر بھی وہ توجہ نہیں ہوگی، خدا ایک خلق اور خلق کرے گا۔ لخلق اللہ خلقا
تو خداوند متعال ایک ایسی مخلوقات کو بھی پیدا کرے گا، ان انسانوں کو پیدا کرے گا، کیا کریں گے؟ یذنبوا، وہ گناہ کریں، ویستغفر اللہ، اللہ سے طلب مغفرت کریں۔ اللہ کو یہ چیز پسند ہے، گناہ پسند نہیں ہے، لیکن اگر گناہ کر کے توبہ کرے تو توبہ کرنے والا خداوند متعال کا محبوب ہوتا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، فرما رہے ہیں کہ لخلق اللہ خلقا یذنبوا فیستغفر اللہ فیغفر لہم یا فیغفرہم، تاکہ خداوند متعال ان کے مغفرت طلب کرنے کے بعد انہیں معاف کرے، ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا۔ اور پھر پیغمبر اپنی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، حالانکہ نہ قسم کی ضرورت ہے نہ آیت کوٹ کرنے کی ضرورت ہے، مگر مجھے آیت کا ایڈریس یاد نہیں رہا، مشہور آیت ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، دونوں فقرہ ایک ساتھ ہے، دو مرتبہ یحب آیا ہے۔ اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، ان کا عاشق ہے، ان کا محب، ان کو دوست رکھتا ہے۔ توبہ کون کرتا ہے؟ جو گناہ کر چکا، یعنی اللہ گنہگار بندوں کو ایک شرط کے ساتھ محبت کرتا ہے، کیا؟ توبہ اگر کریں تو، یعنی ہم آپ اگر گناہ سرزد ہوتے ہیں تو گناہ کے بعد توبہ کرنے والے بندوں کو خداوند متعال پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جسے خدا محبت کرتا ہے اسے جہنم میں کبھی ڈالے گا نہیں۔ تو اگر ہم تو اپنے گناہوں کا کے اوپر طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو فقرہ وہ یحب المتطہرین، متطہر سے مراد روزانہ غسل جمعہ کرے مثلا، یہ تو مراد نہیں ہے، طہارت نہیں، یہ بھی مراد ہے، لیکن یہاں پہ تاکید ہے، در حقیقت گناہوں سے پاک و پاکیزہ انسان اپنے کو بنائے۔ کیسے بنائے گا؟ توبہ و استغفار کر کے۔ تو پیغمبر اسلام نے ایک آیت یہ اور ایک آیت استغفروا ربہم، و ایک فقرہ اور ہے ثم توبوا الیہ، اللہ سے طلب مغفرت کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ ان دونوں آیتوں کو کوڈ کر کے وہ پہلا جو فقرہ ہے پیغمبر کا، کہ اگر سارے انسان ٹھان لے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے تو خداوند متعال ایک دوسری مخلوق پیدا کرے گا، یا سارے انسان یہ ٹھان لے کہ گناہ تو کریں گے توبہ کبھی نہیں کریں گے، تب بھی خداوند متعال ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کر کے توبہ کریں، کیونکہ خداوند متعال توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ متعدد اور بھی روایتیں تھیں، یہ گنجائش نہیں ہے، اتنے ہی میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔